علامہ صاحب بہت شکریہ. علامہ صاحب گھڑی تو وہ آ گئی, چند گھنٹے رہ گئے پیغمبر کے نواسے کو جانے میں, اور نواسا بھی وہ عام نہیں ہے جو پیغمبر کی زلفیں پکڑ کے بہار بنتی ہو جس کی, اور مدینے کی گلیوں میں, اور ساری عمر جس کا گلا ہی چومتے تھے پیغمبر. میں کیونکہ ہم نے چلنا اس سیکوینس میں ہے, اسباب, وجوہات, محرکات, سب سے پہلے مجھے آپ کی موجودگی میں اور ان بچوں جوانوں کے لیے جو مختلف پیسز میں سنتے ہیں اس تاریخ کو, میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سیکوینس میں سنیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المکرمین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سلمان بھائی, یقیناً آج آپ نے نفوس قدسیہ پاک باز ہستیوں کا ذکر چھیڑا کہ جن کا ذکر کرنے سے ایک مومن کے ایمان کو راحت ملتی ہے اور اس کے دل کو اللہ بصیرت عطا کرتا ہے اور زندگی کے لیے اصول ملتے ہیں, اور ان کا ذکر ایک خوشبو کا نام ہے جو پوری, میں سمجھتا ہوں, روحانی دنیا کو معطر کر دیتی ہے. شاعر نے سچ کہا تھا ہمارے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ جب ان کو یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی, جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی. ان کا ذکر جو خود اللہ قرآن پاک میں کرتا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جن کا ذکر پاک خود زبان وحی کرتی ہے, زبان پیغمبر کرتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. آقا علیہ السلام نے پھر اہل بیت میں خاص طور پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ارشاد فرمایا, حسین منی وانا من حسین. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں تھے, کسی صحابی نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا تھا, کوئی صحابہ بھی ساتھ موجود تھے, میں بھی ان میں شامل تھا. آقا جب نکلے مسجد نبوی سے اس گھر کا رخ فرمایا, ہم پیچھے پیچھے تھے. اچانک آپ نے مدینہ منورہ کی گلی میں, بازار میں یا کسی کھلے میدان میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا, ان میں امام حسین بھی تھے. آپ نے جب امام حسین کو دیکھا, آقا کے بارے میں یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ آپ جلدی سے فتقدم القوم, آپ نے قوم کو پیچھے چھوڑ دیا, صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا, اور آپ حضرت امام حسین کے پیچھے. امام حسین وَيَفِرُّ ہا ہونا وہا ہونا, کبھی دائیں جانب بھاگتے نانا کو دیکھ کر, کبھی بائیں جانب, اور آقا ان کے پیچھے پیچھے جیسے ایسے بازو آپ نے پھیلا لی. حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. آقا نے فَبَسَطَ يَدَيْهِ, آقا نے نبوت کے دونوں ہاتھ پیچھے ایسے پھیلائے ہوئے تھے, اور جیسے انسان کہتا ہے پکڑو پکڑو, اس طرح آپ پکڑ رہے ہیں. بالآخر حضرت امام حسین کو پکڑا, فوضع یدہ فی خدہ, ایک ہاتھ مبارک جو تھا دست مبارک وہ آپ نے ان کے سر کے پیچھے رکھا, ایک سے تھوڑی مبارک کو پکڑا. ووضع فاہ علی فی. جب میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں, اللہ قسم میرا دل, میں اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا. سلمان بھائی, صحابی نے کیا نقشہ کھینچا, فرماتے ہیں میری آنکھ نے کیا منظر دیکھا. فوضع فاہ علی فی, آقا نے اپنے ہونٹ مبارک امام حسین کے منہ پہ رکھ دیے, ان کے ہونٹوں پہ رکھ کر آپ نے چوما, اور صاف اس وقت صحابہ سے فرمایا, حسین منی وانا من حسین. یہی پوچھنا چاہتا ہوں, جب بیار یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ میں ہوں ہی حسین سے اور حسین مجھ سے ہے, میں ہوں, یہ کوئی پیغمبر کا جملہ ہے. یہ دیکھیے ترجمہ, جب معیار یہ ڈیسائیڈ کر دیا تو پھر واقعہ کربلا کی نوبت کیوں آئی؟ جی یہی مرض کرنے لگا تھا. وہ شاعر نے کہا, سب نے سنا ہے بادشاہ مشرقین سے, حسین ہے مجھ سے اور میں ہوں حسین سے. یقیناً امام حسین علی مقام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مجھ سے ہیں اور میں. عربی گرامر کے اعتبار سے جو من ہے نا, انا حسین منی, یہ بھی من ہے, اور دوسرا وانا من حسین, یہ دونوں من ہیں, یہ حرف جار ہے. اور عربی گرامر کے لحاظ سے اس کے دو بنیادی معنی ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے للتبعیض اور دوسرا ہوتا ہے للبیان. پہلا ہے للتبعیض کے لیے, آقا فرما رہے ہیں کہ میں کل ہوں, حسین میری باز میری جز ہے, میں شجر ہوں, حسین میری شاخ ہے, میں پھول ہوں, حسین میری خوشبو ہے, میں چاند ہوں, حسین میری چاندنی ہے, میں آفتاب ہوں, حسین میری روشنی ہے. اور جو دوسرا ہے نا من, جو آپ نے پوچھا کہ پھر نوبت کیوں ہوئی, وہ آقا فرماتے للبیان. یہ نہیں کہ میں حسین کا باز یا جز ہوں, نہیں, یہ فرمایا بیان کے لیے. وانا من حسین, ایک وقت ایسا آئے گا
تم نے اگر مجھے دیکھنا ہو، تم نے میرا کردار سمجھنا ہو، تم نے میری سنت کو جاننا ہو، تم نے میرا اسوہ پڑھنا ہو، تو پھر تم نے مجھے نہیں حسین کو دیکھنا ہے۔ کربلا میں آقا نے گویا یہ واضح کر دیا، کربلا میں جو حسین کا موقف تھا یہ مصطفیٰ کا موقف تھا، حسین کا جو کردار تھا یہ امام حسین کا صرف وہ کردار نہ تھا، یہ نبی پاک کے کردار کا تسلسل تھا۔ آقا نے غدیر خم پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا نا، آقا علیہ السلام نے ایک حدیث پاک اصل میں خود تشریح فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید عطا کی ہے، اور صرف قرآن مجید نہیں، اس کی تفسیر کے لیے ومثلہ معہ، اس کے ساتھ اللہ نے مجھے مثل قرآن بھی عطا کی ہے۔ اور وہ مثل قرآن کی آپ نے وضاحت دو خطبات میں بیان فرمائی۔ ایک ہے موطا امام مالک کے اندر آپ کا خطبہ، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی نہیں بھٹکو گے جب تک تم نے اس سے رشتہ جوڑے رکھا، اور اس کی تفسیر کے لیے اپنی سنت بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن صحیح مسلم میں جو آپ کا خطبہ مروی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں بڑی باوقار، بڑی وزنی، بڑی حیثیت کی حامل دو حقیقتیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی تفسیر کے لیے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي وَأَهْلَ بَيْتِي وَعِطْرَتِي، میں اپنی عطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت نواب صدیق الحسن خان بر صغیر کے ایک بہت بڑا علمی نام ہے، ان کی کتاب تشریف البشر بذکر الائمۃ الاثنی عشر، اس کے صفحہ نمبر 7 پہ ارشاد فرماتے ہیں عطرت مصطفیٰ حیدر مرتضیٰ کا نام ہے، عطرت مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا کا نام ہے، عطرت مصطفیٰ امام حسن کا نام ہے، عطرت مصطفیٰ امام حسین کا نام ہے، عطرت مصطفیٰ اولاد حسنین کریمین کا نام ہے۔ وہ فرماتے عطرت مصطفیٰ، آقا نے جو فرمایا نا صحیح مسلم کے اندر، نعوذ باللہ یہ میں اور آپ بھول سکتے ہیں، مدنی صاحب تشریف فرمایا بھول سکتے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ کچھ اور بیان کر کے کل کو بھول کے کوئی اور لفظ منہ سے نکل سکتا ہے، یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سنقرئک فلا تنسى، میرے محبوب ایسا دین پڑھا رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کبھی بھول ہی نہیں سکتے، آپ نے بھول کر نہیں، ارادتاً قصداً آپ نے یہاں فرمایا سنتی قرآن کی تفسیر میری سنت، اور وہاں فرمایا عطرتی قرآن کی تفسیر میری عطرت، یہ واضح کر دیا سنت مصطفیٰ، اس کا تسلسل عطرت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ کا دوسرا معنی عطرت مصطفیٰ ہے، یعنی عطرت مصطفیٰ کا جو کردار ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا اپنا ہی کردار ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین طرز زندگی، بہترین اسلوب زندگی کا نمونہ اگر ہے تو یہ مصطفیٰ کے اندر ہے، یا اولاد مصطفیٰ کے اندر۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ علامہ صاحب پھر سے موضوع پہ آتے ہیں، محرکات، اسباب، وجوہات، حسین منی وانا من الحسین کی شکل میں اتنا بڑا کرائیٹیریا دینے کے باوجود بھٹکے، راہ سے ہٹے، اصول سے بے اصول ہوئے، معیار ڈیسائیڈ تھا۔ پھر سے آپ کی طرف بہت خوبصورت، یقیناً جو ابھی آپ نے شعر پڑھا بڑا روح پرور، میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں اور اس طرف آتا ہوں جو بھی آپ نے سوال کیا ہے۔ یقیناً یزید سے پہلے نام یزید موجود تھا عرب کے اندر، بڑا معروف یہ نام تھا، بہت سارے صحابہ کرام کے نام یزید تھے، لیکن حسین سے پہلے دنیا میں کوئی حسین نہ تھا۔ یہ اسد الغابہ کے اندر، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت گزرے، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں حاجب اللہ ہذین الاسمین ان یسمى بہما حتی سمى بہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنیہ علیہم السلام، اللہ نے حسن و حسین حالانکہ عربی نام تھے ان پر پردہ ڈال کر رکھا، کسی کو یہ نام اپنے بیٹے، بانجے، بتیجے، پوتے، نواسے کے رکھنے ہی نہیں دیے۔ اللہ نے یہ پروٹوکول جو نبیوں کے لیے ہوتا ہے نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ،
لم نجعل له من قبل سمیہ، زکریا بیٹا بھی عطا کر رہے ہیں، اس کا نام نیا نرالا یحییٰ بھی رکھ رہے ہیں، جو یحییٰ نام پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح اللہ نے ناموں کو چھپا کے حجب اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا، پردہ ڈال کر رکھا کہ کوئی رکھ نہ سکے۔ سب سے پہلے یہ نام رکھے گئے حسن حسین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے حضرت علی المرضیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے بیٹے کا نام حمزہ رکھنا چاہا، دوسرے کا نام حرب رکھنا چاہا۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، چونکہ آپ بہادر تھے، یہ نام بڑا پسند تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا امرت ان اغیر اسم ہذین، اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ان ناموں کو بدل کر ایک کا نام حسن رکھوں، ایک کا نام حسین رکھوں۔ حسین نام اللہ نے رکھوایا۔ آپ اندازہ لگائیں، حسین سے پہلے آپ نے کہا نا کہ حسین اپنی طرف سے نہیں بنتا، حسین رب کے بنانے سے بنتا ہے، یہ تو نام ہی رب نے خود رکھوایا۔ کیا بات ہے۔ اور حسین سے پہلے کائنات میں کوئی حسین نہ تھا، یزید سے پہلے بے شمار یزید تھے، لیکن دیکھو حسین کا کردار اور یزید کا کردار جیتا کون؟ والعاقبۃ للمتقین، حسین جیتا یا یزید جیتا؟ کہتے نا حد ہو گئی حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید کو تو نے گالی بنا دیا۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل، یہی وہ نقطہ جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ کربلا میں تلواریں نہیں جیتی، کربلا میں یزید نہیں جیتا، تخت و تاج نہیں جیتا، کربلا میں حسین جیتا۔ آج دنیا میں آپ پاکستان میں نادرے کا سروے ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں، کوئی یزید نام کا بندہ نظر نہیں آئے گا۔ ہر محلے میں محمد حسین، غلام حسین، نذیر حسین، بشیر حسین، شبیر حسین، بے شمار نام گنتی نہیں ہو سکتی۔ اگر امت جس کا نام خدا نے رکھا اس کا نام ختم کر سکتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ تو فرمایا تو رب نے یہ روشنیاں رب نے جگہ چمکا کے رکھی، تو اللہ پاک نے حسین کا کردار قیامت تک کے لیے مشرِ راہ بنانا تھا۔ تو یقیناً اسباب سب سے پہلے تو یہ تھے کہ قرآن پاک میں اللہ نے نبی پاک کے ذریعے یہ پیغام دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ بنیادی اصول سیاست یہ سکھایا تھا، سیاسی سسٹم دیا تھا، سیاسی نظام زندگی عطا کیا تھا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ مکمل نظام زندگی تھا۔ اس میں کیا تھا کہ جو فیصلہ کرنا ہے، کسی کا انتخاب کرنا ہے مشاورت کے ساتھ، اہل حل و عقد کی مشاورت، اور وہاں وہ موجود نہ تھی۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ نانا کا لائب اور اصول زندگی پامال کر دیا گیا، اور اس لیے لوگوں نے وہاں عراق سے بے شمار خطوط بھیجے، وفود بھیجے کہ جناب ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہماری مرضی کے بغیر، ہماری چاہت کے بغیر، ہماری منشا کے بغیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جس امام کو وہم لہو کارہون، اس کے مقتدی ناپسند کریں، اس کو پسند نہ کریں، اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ 2 رکعت کی نماز امامت کے مصلی پہ آ کے پڑھائے۔ جو یہ امامت تھی 2 رکعت نماز کی، نماز فجر نہیں بندہ پڑھا سکتا، 3 رکعت کی نماز نہیں پڑھا سکتا، 4 رکعت کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اگر پبلک نہ چاہتی ہو، اگر مقتدی ناپسند کرتے ہو، تو جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ناپسند کر رہے تھے، ہمیں بندہ یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے، مشاورت موجود نہیں ہے، اہل مدینہ کی مشاورت موجود نہیں ہے یقیناً۔ اس لیے امام حسین علی مقام دیکھیں، میں کہتا ہوں یار دین سیکھنا ہو۔ ابھی جو ہم نے عرض کیا حدیث پاک کی روشنی میں، کربلا میں جو موقف حضرت امام حسین کا، یہ ان کا اپنا موقف نہیں ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے، آقا کا تسلسل ہے، وہ پیش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میرے پیارے عزیز بھائی نے کہا نا، اور میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ نے اشارہ کیا، میں نے بات سمیٹ دی، وہ یہی تھا۔ اگر کربلا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے، اللہ کی قسم جو امام حسین کا موقف تھا، یہی میرے آقا علیہ السلام کا موقف ہوتا، یہی موقف تھا میرے آقا علیہ السلام کا، تو وہ آپ کا یہ موقف تھا۔ اور لوگوں نے بلایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب امت بلائے، دیکھیے ذرا کس کو بلایا جا رہا ہے، امام حسین کو بلایا جا رہا ہے۔ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ہم سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کس لیے پڑھتے؟
روزہ کس لیے رکھتے ہیں, زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں, حج کیوں کرتے ہیں, یہ ساری ہم محنت کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو کہ ہمیں جنت عطا کر دے. ساری منزل تو ہماری یہی ہے نا, یہی ہماری منزل ہے. لیکن جو ہستی ہے وہ جنتی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں عشرہ مبشرہ جنتی, 10 صحابہ کے نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ. تو ہم ان کی کتنی شان بیان کرتے ہیں, کتنی عظمت سمجھتے ہیں. حسن حسین کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ حسن جنتی حسین جنتی, فرمایا یہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اگر تم نے جنت میں جانا حسن حسین کی سرداری میں جاؤ گے. ان کی اماں جان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, حتیٰ کہ فرمایا امہات المؤمنین, حتیٰ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی ہستی وہ بھی جنت میں جائیں گی, ام الحسن حسین کی سرداری میں جائیں گی. اور حضرت مریم جنت میں جائیں گی, حضرت حاضرہ جنت میں جائیں گی, حضرت آسیہ جنت میں جائیں گی, سب سیدہ فاطمہ کی سرداری میں جائیں گی. تو سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ مجلس شورا موجود نہ تھی, مشاورت کا قانون پامال کر دیا گیا. ٹھیک, بالکل قبلہ سے سننا چاہوں. قبلہ حج بہت اہم رکن, یعنی ابتدا مدینے سے نکلنے کی جنگ نہیں تھی کہ بیعت کے لیے اصرار نہ کیا جائے. یہ تھا کہ میں مدینے سے نکل جاتا ہوں, نانا کے شہر سے نکل جاتا ہوں, مکہ چلا جاتا ہوں. وہاں 2 مہینے قیام کیا, حج کا وقت آیا, اور اتنا اہم رکن اسلام کا حج, اس کو عمرے میں تبدیل کر دینا, یہ کیا منطق ہے؟ بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم مبارک ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. یہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عمل جب شروع کر لو اس کو باطل نہ کیا کرو. یہ عام عمل کے بارے میں یہ تعلیم ہے, خاص طور پہ حج بیت اللہ جیسا عمل کہ اس کو باطل کرنا یا اس کو ختم کر دینا شروع کرنے کے بعد, تو یقیناً یہ تعلیم تھی. لیکن آپ نے جو کر کے دکھایا تو یہ اصل میں نانا کی سنت پہ عمل ہے. نانا کی سنت کیا, آپ صلح حدیبیہ میں جب تشریف لائے احرام باندھے ہوئے تھے آپ نے, 1400 صحابہ نے احرام باندھے ہوئے تھے, حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے, عمرے کی نیت کر کے آئے ہوئے تھے, تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے تھے لبیک اللہم لبیک, یہ تلبیہ تھا اللہم لبیک عمرۃ. لیکن جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی بصیرت اور فراست کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سال واپس جاتے ہیں, اگلے سال آئیں گے, تو آپ نے احرام اتارا اس لیے کہ انسانیت کی بھلائی اس میں تھی, امت کی خیرخواہی اس میں تھی, انسانیت کا اس میں تحفظ تھا. آپ نے اللہ کی اس تعلیمات کے مطابق انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے, آپ نے فتنہ و فساد کے ازالے کے لیے, خون خرابہ سے انسانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے. مثال پوری ہوگی نا, اگر کربلا میں خود پیغمبر ہوتے تو وہ یہی کرتے جو حسین کر رہے تھے. تو یہ تو نانا کا طرز عمل تھا, سنتیں زندہ ہو رہی ہیں, اسی تسلسل ہے نا, اسی کا تسلسل, اسی اسلام بارکہ کا تسلسل ہے. تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت مبارکہ کو, اس کا احیاء کیا, دوبارہ اس کو زندہ کیا, اس پہ عمل کر کے دکھایا. دیکھیے ہمیں تعلیم کیا ملی ہے, نماز فرضی کھڑی ہو جائے, نماز با جماعت ہو رہی ہے, فرض میں سب لوگ جمع ہیں, اسی مسجد کے سین میں اگر کنواں ہو اور کوئی انسان اس میں آ کے گر جائے تو ہمیں تعلیم کیا ہے, اس انسان کی زندگی بچانے کے لیے نماز توڑ دو, نماز توڑ کر پہلے اس کی زندگی کو بچاؤ, پھر نماز دوبارہ شروع کرو. تو جب نماز توڑ کر ایک انسان کی زندگی بچانا یہ ہمارے اسلام میں جائز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز پڑھ رہے ہو, سامنے بچھو نظر آ جائے, سانپ نظر آ جائے, نماز چھوڑ کر پہلے اس کو مارنا تم پہ فرض ہے تاکہ کسی کی زندگی غیر محفوظ نہ ہو. تو جب یہ تعلیمات تھی تو یہاں تو پوری انسانیت اور پوری امت کے تحفظ کا معاملہ تھا. آپ نے یہ دیکھا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا یہ فریضہ انجام دینے کا ٹائم آ چکا ہے. انسانیت جو ہے اس کا استحصال ہو رہا ہے, جس کی خاطر کے نانا نے یہ پوری جد و جہد کی تھی. ایک صحابی سے پوچھا تھا نا ایک حکمران نے کہ تم مدینے سے چل کر فوج لے کر میرے ملک تک آ چکی ہو, کیا لینا چاہتے ہو, زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو, ہمارے مال و دولت پہ تسلط جمانا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شہادت مقصود و مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, ہمیں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں. کہا پھر لینے کیا ہے؟ کہا اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کے غلام بنانے کی جد و جہد کر رہے ہیں. تو جب یہ جد و جہد سامنے تھی نا, کنتم خیر امت
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الامر بالمعروف ان اريد الا الاسلام استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب الامر بالمعروف اصلاح بین الناس اللہ کی زمین پہ فتنہ و فساد کا خاتمہ یہ سامنے تھا نا تو اس کے لیے حج چھوڑ دیا آپ اس بڑے مقصد کے لیے روانہ ہو گئے نانا سے یہ تعلیم ملی تھی آقا علیہ السلام فرماتے فتنہ فساد کا کیا تھا کہ اس وقت حج میں کچھ ایسے افراد دشمنوں کی جانب سے آ گئے تھے یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے نزدیک شاید اتنا بڑا ہم نہ ہو اپنی جان کی بازی لگانا جان قربان کرنا یقین ہمارے نزدیک تو ان کی اتنی بڑی ہستی ہے لیکن اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ تو یہ چیزیں نہیں سوچتے وہ تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ ابھی آپ ان کے بابا کی بات کر رہے تھے میرے کہنے کا مطلب ان کے لیے یہ تھا نا کہ خانہ کعبہ کی زمین خون سے رنگین نہ ہو یقیناً یہ بھی ایک مقصد تھا کہ اللہ کے گھر کا تحفظ اور اس کی حرمت کا تقدس اس کو پامال نہ کیا جائے تو یقین حضرت سیدنا امام حسین علی مقام ان کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا اور وہ مقصد کیا تھا وہ اللہ کے دین کی سر بلندی تھی لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیاء اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور اللہ کا عدل و انصاف دنیا میں قائم ہو جائے